السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آفات سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکیں اور آپ گمراہی کی طرف نہ جائیں اور ان فالتوؤں اور نسل پرستوں کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکیں۔ ابھی آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے، ہمارے پاس تو الیکشن کا ماحول ہے، کئی جگہوں پہ، کئی اسٹیٹ میں ووٹنگ ڈالی جا چکی ہے اور کئی جگہوں پہ باقی ہے جو کہ 13 میں آخری ڈیٹ بتائی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں سے تو میں مسلسل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ غفلت مت برتو، اپنا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ، کیونکہ اگرچہ اس بار چونک گئے اگرچہ، تو پھر آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کے نسلوں کے لیے بہت مسئلے بن جائیں گے، کیونکہ ہر وہ چیز سے ہم واقف ہیں جو ہمارے ساتھ گزر رہی ہے، ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے باوجود جانتے بوجھتے اگرچہ ہم کھائی میں گر رہے ہیں تو اللہ ہی نگہبان ہے۔ پھر کوئی اپنے آپ بھی اپنی حفاظت اب خود بھی نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھو۔ اسی لیے نمازیں پڑھو، فجر کے پڑھ کر سیدھا جا کے قطاروں میں ٹھہر جاؤ اور اپنے رائے دہی کا صحیح استعمال کرو، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو اور اپنے من پسند لیڈر کو لے کے آؤ جو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے، آپ کے دیش کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے، آپ کے اولادوں کے لیے، ہر وہ چیز کے لیے اپنے اچھی سے اچھی حکومت لاؤ، اچھی سے اچھی سرکار لاؤ جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ بلکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہم تو کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب لیکن ہمارا ایشو تو آج کا GCC کا ہے۔ جس طریقے سے سعودیہ کے اندر جو طوفان آیا، جس طریقے سے جو نقصان ہوا، اس کی بھرپائی تو کوئی کر نہیں سکتا، ان کو خود کو کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم ہاتھ اٹھا کے تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم برسائے، ان پہ کرم برسائے اور ان کی گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ کرتا ایک ہے، بھرنا ساروں کو پڑتا ہے۔ اب ہمارے جاننے والے اتنے لوگ پریشان ہیں، کئی جگہوں پہ ٹیلی فون کی بھی سہولت نہیں ہے، انٹرنیٹ بھی نہیں آ رہا، کئی جگہوں پہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کسی طریقے سے اس مشکل گھڑی کا خاتمہ کرے اور ہمارے سعودیہ کی عوام ہو یا دبئی کی عوام ہو یا قطر کی عوام ہو یا بحرین کی عوام ہو، ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس مشکل گھڑی سے ان کو باہر نکال دے، اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوئے ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم کو حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے پاک پروردگار۔ یہ دعا کرنا ہے، دعا تو برابر کرتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اب اس وقت حالات بڑے پیچیدہ ہے۔ GCC کے آج جو ریاض میں جو بیٹھک بیٹھی تھی وہ بارش کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ وہاں پہ کوئی پہنچے نہیں۔ یہ فلسطین کو لے کر، ایران کو لے کر، یمن کو لے کر ایسی کچھ بات چیت ہونے والی تھی، جبکہ انہوں تو خیر کچھ کرتے نہیں ہیں، نہ کرے ہیں ابھی تک، کسی کے لیے نہیں کرے ہیں، انہوں اپنے آپ کے لیے نہیں کر سکتے۔ بیٹھکیں بٹھانا، بکوے کرنا، باتیں کرنا، یہ چھے ان کو، نہ انہوں کبھی توبہ کریں گے اپنے گناہوں کی، نہ توبہ کریں گے انہوں۔ آج بھی ان کے پاس وقت ہے، اپنے اگر سے گناہوں کی توبہ کرے
اور یہ سدھر جائے تو یہ حالات قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن انہوں کبھی کریں گے نہیں، کیونکہ وہ اجڑے ہوئے وہ کنگالی بیگن ہے انہوں جو پوری طریقے سے دیمک لگ چکی ہے، داغ لگ چکا ہے، پھر بھی کھرجنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کھرجے نہیں جاتے ہیں انہوں، سمجھے؟ لیکن ان کے بھی حق میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اور بولیں گے کہ اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے، تاکہ جو ان کے پاس مئی پنا اور تکبر ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ وہی تکبر اور ان کے غلط نیتیوں، غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ساری عوام پریشان ہے، ان کی غلطیوں کی سزا ساری عوام کو مل رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالانکہ کویت کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ گئے تھے، قطر کے بھی گئے تھے ان کے بلانے پر، لیکن وہ میٹنگ نہیں ہو سکی، کیونکہ میٹنگ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جس طریقے سے جو طوفانی بارش ہوئی ہے، ادھر جو ہوائیں چلی ہے، اس لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ جان ہے تو جہاں ہے، اور یہ لوگ تو پہلے ہیبت سے مر جاتے ہیں، یہ لوگ کے اتنا ڈرنے والے کوئی نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، کسی کو اگرچہ کھانسی بھی تو انہوں ڈرتے ہیں، کسی کو چھینک بھی تو ہیبت ان کو ہوتی ہے، یہ خیر ان کی پہچان ہے، جو ہوتے ہوئے آ رہا وہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس چھپانے کرنے کا ہے نہیں شرط، جو چیز ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، چاہے اچھی لگو یا بری لگو، وہ بتانا تو ہمارا فرض ہے۔ تو خیر میٹنگ یہ تھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اسرائیل اور فلسطین کو لے کر جو معاہدے پہ اب جو سائن ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے قطر میں ایسے ہی بیٹھک بھی تھی اور بڑا دھوکہ ملا تھا، وہاں پہ سیزفائر کا اعلان کرانے کے لیے کوشش کرے، جب وہ کرائے اس کے بعد اس کا خمیازہ ساری معصوم فلسطینی عوام کو بھگتنا پڑا، جس طریقے سے جانے گئے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیر اللہ ان کی حفاظت فرمائے، لیکن ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نیچ ہے یہ لوگ جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہم ان کو کچھ بولیں گے اگرچہ تو وہ اس الفاظ کی بھی توہین ہوگی، یہ ویسی کیٹیگری کے، ویسی کلاس کے لوگ ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے بس یہی اپیل ہے اب کہ بھائی کی نمازیں پڑھو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور خاص کر فلسطینی عوام کے لیے دعائیں کرو اور اپنے دیش کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ ہم پہ رحم برسائے، ہم پہ کرم برسائے، اور ہم کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔